ہمارا سب کچھ نہیں کہیں استاد جی کہنا کچھ بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ گئے آ جاؤ شاباش شاباش اندر رہا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. دیکھو میرے محترم عزیزوں بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ شہروں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور ہم اس وقت وہاں بیٹھے ہیں جو اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اور یہ سب سے بہترین اللہ پاک کے لیے یعنی وہ مقام ہے دنیا کا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم لوگ جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے محبوب جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المساجد، کہ یہ مسجد ہے، یہ جنت کے باغ ہے. اب ہم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھا تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس باغوں میں کھانا پینا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کہ جب مسجد میں بیٹھو تو ان کلمات کو پڑھتے رہو. یوں سمجھو جیسے باغ میں بیٹھ کے آدمی پھل کھاتا ہے تو یہ جنت کے باغ ہے، یہاں کے پھل سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اب دیکھیے مسجد جو ہے یہ مسلمان کا مرکز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑا. بلکہ تھوڑا ہم پیچھے چلے جائیں کہ انسان بعد میں ہے مسجد پہلے ہے. انسان اس پر غور کیجیے، انسان بعد میں آیا ہے، مسجد اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے بنائی ہے اس کائنات کے اندر. مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو ان کے آنے سے پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور آدم علیہ السلام نے 80 حج پیدل کیے ہیں بیت اللہ کے، اور آتے تھے حج فرماتے تھے. اللہ کا گھر تھا، وہاں آ کر اس کی زیارت بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بعد میں بنایا ہے اور اپنا گھر یعنی مسجد پہلے تعمیر کروائی. ہمارے لیے ایک سبق تھا، بہت بڑا سبق تھا. وہ سبق کیا تھا؟ ہمارے یہاں کالونیاں بنتی ہیں تو ساری کالونی کے گھر بن جاتے ہیں، پھر بعد جو کہتے ہیں یار اتنے کو مسجد بھی ہونی چاہیے تو چلو ہم پیسے مجھ سے اکٹھے کریے کوئی مسجد بنا لیا. ہونا یہ چاہیے کہ کالونی جب بنے تو سب سے پہلے مسجد بن جائے، تاکہ ایک گھر بھی کالونی میں ہو تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ ملنی چاہیے. مسجد پہلے بن جائے پھر کالونی بکنی شروع ہونی چاہیے. مسلمانوں کی کالونیوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ مسجد بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب آؤ بھائی کس نے گھر خریدنے، اب خریدنا شروع کریں.
اور ہماری ترتیب بالکل الٹ ہو گئی. پہلے گھر بنتے ہیں, مسجد کہتے بعد چو دیکھی جاؤ گی, وہ تو اللہ دا کارا جی بندہ ہی رہتا کوئی کر نہیں. تو اگر یہی بات ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے بھیج دیتے, بعد چو کہتے چلو تا میرا کارا ہو تا بندہ ہی رہوں گا کوئی گل نہیں. ایسا نہیں ہوا. پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا, پھر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اس سے پتہ چلا مسجد اتنی بڑی ضرورت ہے کہ انسان کی کسی بھی آبادی کے اندر پہلے مسجد ہونی چاہیے, باقی چیزیں بعد میں بننی چاہیے. پھر ہم اپنے نبی کی زندگی میں غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ علیہ السلام پہلے قباء میں رکے ہیں, اس کے بعد پھر مدینہ منورہ وہاں سے گئے. تو ہجرت کر کے آ رہے تو قباء میں آپ نے قیام فرمایا. تو وہیں پر آپ نے چند پتھر رکھ کر مسجد کا نشان بنا دیا کہ بھئی یہاں نماز پڑھیں گے. اور وہیں پر مسجد قباء آج بنی ہوئی ہے, جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پتھر رکھے اور وہیں پر جتنے دن آپ رکے آپ نے وہاں نماز پڑھائی ہے. اور قباء کے لوگ سب حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے وہیں پر جو ہے وہ مسجد کو بنایا. یعنی قباء میں آتے ہی حضور علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا, اپنا چھپڑ نہیں بنوایا کہ میں وہاں کچھ دیر رکوں گا. سب سے پہلے آپ نے آ کر وہاں مسجد بنائی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کتنی اہم ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. تو قباء سے نکلے جمعے کا دن اور مدینہ آ رہے ہیں. تو راستے میں جمعے کا وقت آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا جمعہ پڑھیے. تو حضور علیہ السلام نے وہیں راستے میں ہی ایک جگہ جمعہ پڑھا, اور آج وہاں پر مسجد ہے, مسجد جمعہ کے نام سے. وہ مسجد اس کی یادگار ہے کہ اسلام میں یہاں جمعہ پڑھا گیا تھا, حضور علیہ السلام نے وہاں جمعہ پڑھایا. پھر آپ مدینہ آ گئے. اب جب مدینہ آئے وہاں کوئی مسجد نہیں ہے مدینہ منورہ میں. جب آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اپنا گھر نہیں بنایا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکے رہے. اور سب سے پہلے بندہ کہتا ہے یار پہلے اپنا گھر بنا لو, نمازاں تو ہوں نہیں رہ گیا. سنیں ہمارے نبی کی ترتیب کیا تھی. آپ نے 2 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارے. اور اس دوران پھر کرتے کیا تھے, کیا کیا آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کا گھر بنانا ہے. جہاں اس وقت ریاض الجنہ ہے یہ جگہ, اور ساتھ میں کچھ اور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو انتخاب فرمایا کہ اس کو مسجد بنانا ہے. لیکن وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وہاں 1-2 قبریں تھیں کچھ مشرکوں کی, اور وہاں یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی. حضور علیہ السلام نے ان سے کہا, یہ بخاری شریف میں روایت کرتے سامعونی, چلو بھی بھاؤ لگاؤ, کتنے پیسے لیتے ہو, یہ جگہ ہمیں دو, ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے. وہ کہنے لگے کہ حضور ہم پیسے نہیں لیں گے, ہم مفت اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں, آپ اس کو قبول فرما لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم بھاؤ بتاؤ, میں پیسے دے کر یہ جگہ لوں گا, ایسے میں نہیں لوں گا. پھر ان بچوں نے بھاؤ طے ہو گیا, آپ نے وہ جگہ خرید لی. اب علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے ان کا ہدیہ کیوں قبول نہیں کیا. وہ تو کہہ رہے تھے آپ لے لیں تو کوئی بات نہیں. اصل میں ہوا یہ کہ وہ مسجد سب سے پہلی مسجد تھی جو کوئی نبی بنا رہا تھا. یعنی حضور علیہ السلام نے قباء میں تو بس پتھر رکھے, مسجد بنائی نہیں, وہاں نشان لگا دیے. یہاں آپ کو رہنا تھا اور ادھر مسجد بننی تھی. تو حضور علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا کہ قیامت تو کوئی کہہ دے لو جی تاڈے نبی نے تے جگہ مانگ کے مسجد بنائی تھی. تو حضور نے اپنے پیسوں سے وہ جگہ خریدی, پھر خرید کر اس کو وقف کیا. اسی لیے اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کی مسجد ہے, اس نے اپنے پیسوں سے یہ بنائی ہے. جگہ حضور نے خود اس کی وقف کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا, کون ہے جو میری مسجد کو بڑا کرے, اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا جی میں کرتا ہوں. انہوں نے جو ریاض الجنہ سے آگے کچھ ستونوں کی جگہ ہے,
جہاں پر مسجد نبوی میں جائیں گے تو اوپر ستونوں پر سبز پٹی ایک ہے ستونوں کے آخر میں، اس پر لکھا ہوا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں پر حضور کے زمانے کی مسجد تھی یہاں تک۔ تو وہاں تک جگہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر ریاض الجنہ سے آگے وہ وقف کر دی، وہاں سے ہم بن گیا۔ اب حضور دنیا سے گئے تو صحابہ بڑھتے چلے گئے، مسلمان ہو گئے، اب جگہ اور تنگ پڑ گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا بھی اب مسجد کو کھلا کرنا چاہیے، تو کیا ترتیب بنائے۔ اب دیکھیں کہ مسجدوں کی ضرورت کتنی پڑتی ہے، تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ آ رہا تھا بیچ میں، جہاں حضرت عمر جگہ بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ جو ریاض الجنہ سے اگلی 2 صفحے ہیں یہ حضرت عمر کے زمانے میں بنی ہے۔ آپ وہاں جائیں گے مسجد نبوی میں تو جو محراب ہے، اس محراب کے دائیں طرف اوپر دیکھیں گے تو ایک نیلے رنگ کی ٹائلوں سے مصلی بنا ہوا ہے، وہ دیوار سے جتنا اونچا ہے اتنا ہی اسی کی سیدھ میں اس طرف ایک ستون آتا ہے، تیسری صف میں غالباً، وہاں پر حضرت عمر کے زمانے میں محراب ہوا کرتا تھا، ادھر ان کا مصلی بچتا تھا، اور وہیں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ اس کی نشانی ہے کہ دیوار سے جتنا اونچا مصلی ہے دیوار سے اتنا ہی آگے دیکھیں گے تو وہاں حضرت عمر شہید ہوئے تھے، اس جگہ مصلی تھا ان کا۔ تو وہ حضرت عمر نے جگہ بڑھا کر مسجد میں شامل کی۔ اب بیچ میں حضرت عباس کا گھر آتا تھا، وہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس کو بلا کر کہا کہ یہ جگہ مسجد میں شامل کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو نہیں کرتا۔ کہا پھر ہمیں بیچ دو یہ۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیچتا۔ کہا کیوں نہیں بیچتے، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ تو ان کا جھگڑا ہو گیا، یہ چلے گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ہمارا فیصلہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا مسجد بنانا چاہتا ہوں، یہ جگہ نہیں دے رہا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے بھی وہ جگہ کا مالک ہے، وہ نہیں بیچتا تو تم زبردستی تو نہیں لے سکتے کسی سے جگہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں نہیں لیتا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، اب تم صحیح ہو گئے ہو، میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ تم زبردستی نہیں لے سکتے۔ تو اب میں بغیر پیسوں کے اللہ کی رضا کے لیے وہ جگہ وقف کرتا ہوں۔ آپ باب السلام سے داخل ہوں تو تھوڑا آگے آئیں گے تو دائیں طرف ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر سرخ پٹی ہے، وہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو یہ جگہ جو تھی حضرت عباس کا گھر تھا، جو مسجد نبوی کے اندر جو تھا بعد میں شامل کر لیا گیا، تو یہ یوں بنی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو تھوڑی جگہ اور تنگ پڑ گئی، انہوں نے پھر اور آگے جگہ بڑھائی، اور اس وقت ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ بھی مسجد میں آ گئے تھے۔ یہاں جو آج جہاں امام نماز پڑھاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، یہ انہی کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے، یعنی اس جگہ تک۔ پھر بعد میں لوگوں نے آگے نہیں بڑھائی، پیچھے کو بڑھانا شروع کر دی، دائیں بائیں بڑھا دی تھی لیکن آگے نہیں گئے ادب کی وجہ سے۔ اب یہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ اب جہاں حضور علیہ السلام کے روضے پر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں مواجہ شریف، وہ جگہ ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ حضرت حفصہ کا گھر تھا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، پیچھے جہاں حضور کے پاؤں مبارک ہے وہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ تو یہ پورے کا پورا وہ مسجد کے اندر ہی آ گیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کو جو منظور تھا کہ جہاں جہاں میرے نبی نے سجدے کیے یعنی ازواج مطہرات کے گھر میں، تو اللہ نے وہ ساری جگہ مسجد بنائی، اور وہاں پر مسلمان آج الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ ضرورتیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی گئی۔ اب دیکھیں مسجد جب یہ بن گئی مسجد نبوی، میں نے ابھی یہاں نماز پڑھی تو مجھے مسجد نبوی کا نقشہ یاد آ گیا۔ پرانی مسجد نبوی جب تھی تو چھپڑ کی چھت تھی، مجھے اس کی چھت دیکھ کر وہ سارا منظر یاد آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی نماز پڑھانے آئے روزوں میں، 21ویں کی رات تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھی تو فرمایا کہ آج شب قدر تھی۔ تو جب یہ کہا تو صحابی فرماتے میں نے دیکھا حضور کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، یعنی چھت ٹپک رہی تھی،
تو آپ نے سجدہ کیا تو وہاں جگہ گیلی تھی تو مٹی آپ کے پیشانی پر لگی. اتنی کچی مسجد تھی. ہمارے ایک استاذ فرمانے لگے اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے. تو وہ مسجد ایسی تھی کہ اس میں کئی سال تک کوئی چراغ نہیں تھا روشنی کے لیے، اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. بالکل یہی سین. اس مسجد کی کوئی کھڑکی نہیں تھی جیسے اس کی بھی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں تھا اس کا بھی نہیں ہے. ایک ہی دروازہ تھا جو پیچھے تھا اور یہ بھی اللہ کا نظام دیکھیں کہ کئی سالوں کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں شام کی طرف گئے تو وہاں سے وہ جو تھا نا وہ لالٹین ٹائپ کی چیز تھی وہ خرید لائے اور آ کر انہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلایا. تو جب وہ جلا تو حضور نماز کے لیے آئے، دیکھا مسجد روشن ہے. کہ کس نے جلایا؟ تو کہا تمیم داری رضی اللہ عنہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے خوش ہوئے آپ مسجد میں ایک روشنی پر. فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو آج میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا. اتنا خوش ہوئے حضور ایک چراغ جلانے پر. تو انہوں نے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہماری بیٹیاں بھی آپ کی ہیں، میری ایک بیٹی جوان ہے، اگر پسند فرمائیں تو آپ اس کا نکاح کر دیں اس سے. تو پھر اس صحابی کی بیٹی کا نکاح تمیم داری رضی اللہ عنہ سے حضور نے کر دیا. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے مسجد کے اندر ایک چراغ جلایا، یوں سمجھ لیں ایک بلب لا کر لگایا تھا. اس پر حضور اتنے خوش ہوئے. تو جو مسجد میں جتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہوگا اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں آ رہی ہوں گی. دیکھیں مسجد میں 3 قسم کے بندے کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انویسٹر، ایک ہوتا ہے مستری اور باقی ہوتے ہیں مزدور. انویسٹر پیسہ دیتا ہے، مستری کام کرتا ہے، مزدور اس کو مدد کرتا رہتا ہے. یہ تینوں کام اللہ تعالیٰ نے محبوب بندوں سے کروائے. بیت المقدس آج بھی بنا ہوا ہے. بیت المقدس کی جو جگہ تھی یہ داؤد علیہ السلام نے خریدی تھی. 3 قنطار سونا دیا، بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. وہ خرید کر انہوں نے وقف کی تو انویسٹر جو تھے وہ نبی بنے. پھر مسجد نبی میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے خود خرید کر اس کو وقف کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام خود انویسٹر بنے ہیں مسجدوں کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو مسجد کی جگہ لیتا ہے یوں سمجھنے قیامت میں وہ نبیوں کا ساتھ پانے کا ذریعہ لے لیتا ہے. کہ اللہ کہیں گے جنہوں نے مسجدوں کو جگہ دی آ جاؤ گے. تو جہاں داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ہمارے پاک پیغمبر کھڑے ہوں گے، وہاں ہم جیسے گناہگار بھی جس نے کوئی جگہ دی، چاہے ایک بالشت جگہ بھی دی. ایک روایت آتی ہے سیاہ ستہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی چاہے وہ ایک گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. علماء فرماتے اس کا مطلب ہے جتنا چھوٹا سا گھونسلہ ہے اتنی چھوٹی سی مسجد بھی اگر بناتا ہے تو اللہ جنت میں اس کا ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اور بعض علماء فرماتے اس کا مطلب ہے کہ ایک گھونسلہ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے، کتنے تنکے لگتے ہیں گھونسلے میں چھوٹے سے میں، چلو 100 روپیہ بھی لگ جاؤ، تو اگر گھونسلے پر جتنا خرچ آتا ہے وہ اتنا خرچ مسجد پر کر دے تو بھی اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. انویسٹر انبیاء بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی جگہ خرید کر دی، آج تک ان کا صدقہ جاریہ ہے اور ان کو ثواب ملتا رہے گا اس کا. اسی طرح مزدور اور مستری یہ بھی اللہ نے محبوب بندے ہی چنے. اب بیت اللہ کی پہلی تعمیر ہوئی، اس کی تعمیر اللہ نے فرشتوں سے کروائی. فرشتے مزدور بن کر بیت اللہ میں لگے رہے. بیت المقدس تعمیر ہوا، سلیمان علیہ السلام ٹھیکیدار ہے، وہ جنوں سے کام کروا رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور جن جو ہیں وہ لگے ہوئے مزدوریوں کے اندر. اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، بیت المقدس بن رہا ہے. پھر بیت اللہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سارا بیت اللہ کی عمارت گر گئی تھی
اور جو حجر اسود تھا یہ جبریل علیہ السلام نے، اوپر ایک پہاڑ تھا اس کو کہتے تھے جبل ابو قبیس. یہ جبل ابو قبیس وہ ہے، یہ جو صفا مروہ کے پہاڑیوں کا جو جگہ ہے عیسائی کی، اس سے پیچھے دروازوں پر جائیں تو پیچھے بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے ایک پہاڑ کے اوپر. وہ پہاڑ اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے جو پہاڑ بنایا وہ یہی جبل ابو قبیس بنایا تھا. اس کے اوپر ایک غار تھی، وہاں پر جبریل علیہ السلام نے حجر اسود چھپا دیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تو وہ انہوں نے لا کر دیا، انہوں نے وہاں دوبارہ حجر اسود لگایا. اب دوبارہ اللہ نے اپنا گھر بنوایا تو کس سے بنوایا؟ جو مستری ہیں وہ نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور مزدور وہ بھی نبی ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. وہ پتھر لا کر دیتے، ابراہیم علیہ السلام لگاتے جاتے. اور دنیا کی سب سے بہترین لفٹ اس وقت بنی ہے کہ جس پر نہ بجلی لگتی تھی نہ کوئی اور چیز. ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو جاتے، اس دماغ میں سوچتے کہ اتنے جانا، پتھر خود اوپر ہو جاتا، نیچے ہونا ہے نیچے ہو جاتا. آج تک دنیا میں ایسی لفٹ ایجاد نہیں ہوئی جو آپ کی سوچ پر چلتی ہو، اور وہ بنی ہے. تو اب باپ بیٹا دونوں نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے. ابراہیم بھی لگے ہوئے ہیں، اسماعیل بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ نبیوں نے مسجد کی تعمیر کی ہے اور کرنے کے بعد کیسے اپنے آپ کو کھپایا. مسجد نبی بنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مل کر آپ نے اس کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا. ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہ حضور نے اٹھایا اور اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر نہ یوں اس کو پکڑا ہوا اور آگے بڑھنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں مشقت کر رہے ہیں، آپ رہنے دیں، یہ پتھر ہم اٹھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اگر تم اجر کما رہے ہو تو مجھے اللہ سے اجر امید کمانے کا کوئی شوق نہیں ہوگا. تو نبی ہو کر آپ نے پتھر اٹھا اٹھا کر بیچ میں لگائے. عورتیں آ گئی کہ یا رسول اللہ یہ سارا دن مرد کام کرتے ہیں مسجد میں تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. آپ نے عورتوں کو اجازت دی تم رات کو آ جایا کرو. تو رات کو مرد سو جاتے تو مدینہ کی عورتیں آتی تھی، وہ مسجد نبوی میں پتھر وتھر اٹھا کر آگے رکھ دیتی، جو کام کرتی وہ کر دیتی. تو صبح کر مرد اٹھ کر یہ سارا کام کر لیتے. تو نبی، صحابہ، جنات، فرشتے یہ مسجد کے لیے مزدور اور مستری بن کر کام کرتے رہے ہیں. اگر ہم بھی لگ جائیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. اس لیے جب بیت اللہ تعمیر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے بعد پھر کیا کیا؟ تو بیت اللہ تعمیر ہوا، طواف کیا. طواف کرنے کے بعد دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، تو ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. کتنی بڑی سعادت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مال لگانے والا مال لگاتا ہے، محنت مزدوری کرنے والے محنت مزدوریاں کر لیتے ہیں، کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں، لیکن سب کو اپنا سب کچھ کرنے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے ربنا تقبل منا. یا اللہ میں نے جگہ دے دی تو اسے قبول فرما دے. اے اللہ میں نے پیسہ لگا دیا تو اسے قبول فرما دے. یا اللہ میں نے مزدوری کی ہے مفت بغیر پیسوں کے تیری رضا کے لیے تو اسے قبول فرما دے. اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو ہمارا تو پانی ضائع ہو گیا، ساری محنت ضائع ہوگی. تو مال لگانے والا، پیسہ لگانے والا، صلاحیت لگانے والا وہ اللہ سے دعا مانگے ربنا تقبل منا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اللہ تو اسے قبول فرما دے. پھر کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. علماء فرماتے بھی اللہ کا گھر بنایا، گناہ تو نہیں کیا، توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر بنانے میں کہیں کوئی ہمارے اندر ریاکاری، کوئی بڑا جذبہ، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا،
یا کوئی ایسی کمی جس کی وجہ سے ہماری نیکی برباد ہو جائے، اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اس لیے نیکی کرنا یہ بھی بڑی سعادت ہے، اور نیکی کر کے ڈرتے رہنا یہ اس سے بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتے، دیکھو میرا بندہ کرتا بھی ہے پھر ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں عرض یہ ہے، کتنے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد کے لیے جگہ خرید کر دی ہوگی۔ اب قیامت تک یہ مسجد یہی رہنی ہے۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی تفسیر روح المعانی کے حوالے سے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مسجدوں سے کہیں گے کہ تم جنت میں چلی جاؤ۔ یہ مسجدیں تباہ نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی اٹھ کر چلی جائیں گی، باقی سب دنیا تباہ ہوگی، مسجدیں تباہ نہیں ہوگی۔ اللہ مسجدوں سے کہیں گے تم جنت میں جاؤ، مسجدیں کہیں گی یا اللہ جو ہمیں بنانے والے، ہمیں آباد کرنے والے، وہ سارے تو باہر کھڑے ہوئے، ہم اکیلی کیسے جنت میں چلی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے جو مسجد بنائی اس کو آباد کیا، وہ سب مسجد کے نمازی اور سب لوگ آ جاؤ مسجد میں۔ اب جو اس مسجد کو بنانے والے وہ بھی، آباد کرنے والے ہوں گے وہ بھی، اور جو نمازی ہیں وہ بھی، سب مسجد میں آئیں گے، اور یہ مسجد ان سب کو لے کر جنت میں چلی جائے گی۔ کتنی بڑی خوش بختی ہے اللہ کے گھر کے لیے جگہ وقف کر دینے میں۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر لیا۔ قیامت تک یہاں سجدے ہوں گے، تلاوت ہوگی، نمازیں پڑھی جائیں گی، جماعتیں آئیں گی، دین کا کام ہوگا، لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، تراویاں ہوں گی، کتنی بڑی نیکیوں کے انبار ان کے لیے جمع ہو جائیں گے، یقین کریں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جن کا پیسہ خرچ ہوگا اس کو بنانے کے اندر، میں نے عرض کر دیا کہ 1 روپیہ بھی لگتا ہے تو اللہ کتنا نواز دیتے ہیں۔ میں آپ بس آخری واقعہ سناتا ہوں، وقت جتنا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو سری لنکا میں ایک مسجد بنی، تو ہمارے استادوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ وہاں ایک عرب نے وہ مسجد بنائی اور یہ اعلان کر دیا اس مسجد میں کوئی بندہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا، میں اکیلا پیسے سب لگاؤں گا اور کوئی اس میں حصہ نہ ڈالے، تو میں چاہتا ہوں میرا گھر اللہ جنت میں بنا دے۔ اچھا وہ مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، وہ سویا، اس نے خواب دیکھا ایک بڑا خوبصورت محل ہے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ تمہارا ہے، تم نے اللہ کا گھر بنایا۔ اس کے ساتھ ہی بالکل ویسا ہی ایک اور محل اس نے دیکھا، یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تمہاری مسجد کے قریب ایک مائی رہتی ہے جھونپڑی میں، یہ اس کا ہے۔ کہا اس نے بھی مسجد بنائی ہے؟ کہاں بنائی ہے؟ کون سی بنائی ہے؟ کہ تیرے والی مسجد میں اس نے حصہ ڈالا ہے۔ وہ کہنے لگا اس نے کیا حصہ ڈال دیا؟ خیر وہ اٹھا، مزدوروں مستریوں کو بلایا کہ میں نے کہا تھا میری مسجد میں میرے علاوہ کسی کا مال نہ لگے، کوئی چیز نہ لگے، تم نے اس مسجد میں کس کے پیسے لگائے؟ کہا جی کسی کے نہیں لگائے۔ کہا اس مائی سے تم نے کچھ لیا ہو؟ وہ کہنے لگے ایک دفعہ پانی ڈالنے کے لیے ہمارا جو ڈول تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو ہم نے کہا چلو جب تک نیا لائیں گے کام رک جائے گا، تو ہم نے اس اماں سے ڈول لیا تھا، پانی ڈالتے رہے اس سے، اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ عرب رونے لگا، کہنے لگا میں کتنا جو تھا ظالم نکلا کہ میں نے کتنے لوگوں کے محل ضائع کر دیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ سارا کچھ میں ہی کروں گا تو محل ملے گا، یہ تو مجھے اللہ نے دکھا دیا، جس نے ڈول بھی دے دیا تھوڑی دیر کے لیے اسے بھی محل ملا، تو جو ایک اینٹ لگا دیتا اسے بھی محل مل جاتا۔ تو اس لیے اللہ کو اخلاص پسند ہے۔ جو زیادہ پنجابی سے کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ نہیں میٹھا ہونا، جس کے زیادہ لگیں گے اللہ اس کو زیادہ نواز دیں گے، جس کا تھوڑا لگے گا محروم وہ بھی نہیں ہوگا، اللہ انشاءاللہ اس کو بھی نواز دیں گے۔ اب 3 نیتیں کر لیں۔ سب سے پہلی نیت تو یہ کہ اس مسجد کے بنانے میں جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں 5 روپے دے سکا انشاءاللہ وہ بھی دے دوں گا، زیادہ ہوگا اللہ زیادہ ہم سے کروا دیں گے۔ دوسری نیت یہ کر لیں اگر میں کچھ نہیں کر سکتا، غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے کچھ دینے کو، تو کئی بندے ایسے ہیں جو مالدار ہیں اور مجھے جانتے ہیں،
تو میں ان کو کہہ دوں جا کر بھائی اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اگر تم حصہ ڈال دو تمہارے لیے سعادت ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث آتی ہے جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کر دی جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا کہنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے موقع ہے۔ اور تیسری نیت یہ کر لے کہ مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، صفوں کا وضو خانے کا نام نہیں، مسجد تو نمازیوں کو کہتے ہیں کہ جس میں نماز پڑھنے والے ہوں وہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ تو نیت یہ کر لے کہ ہم نے اس مسجد کو بنانا بھی ہے اور اس کو بھرنا بھی ہے نمازیوں سے، اس کو آباد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو جس طرح بھی استعمال ہوگا اللہ کا گھر آباد ہوگا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف کریں میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس وجہ سے بیان زیادہ نہیں کر سکا، اور ویسے بھی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ تیرا گھر بن رہا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی جگہ دی، اور بڑے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو اس کو تعمیر کریں گے، جن کا ایک روپیہ بھی لگے گا اللہ یقیناً وہ تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تبھی تو تو نے ان کے مال کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جنہوں نے یہ جگہ دی ہے، تیرے نبی کا ارشاد ہے جو مسجد کے لیے جگہ دے تو اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی بات کو سچا فرما دے۔ ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں جیسے بھی حصہ ڈالا، جنت میں ہر ایک کے لیے محلہ تعمیر فرما دے۔ یا اللہ جو اس مسجد کو تعمیر کریں گے، اللہ وہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی فکر میں ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اللہ انہوں نے اپنا مال تیرے گھر کے لیے لگایا، وقف کیا ہے، اے اللہ جیسے انہوں نے تیرے گھر میں لگایا، اللہ تو بڑا غیرت والا ہے، اللہ یقیناً تو ان کے مال کو رکھے گا نہیں، واپس کرے گا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جتنا انہوں نے لگایا تو اتنا دے، تو کئی گنا کر کے ان کو واپس کرے گا، یہ تیرا وعدہ ہے۔ اے اللہ تو جن جن لوگوں کا مال اس مسجد میں لگ رہا ہے یا لگے گا یا لگ چکا ہے، اللہ تو تمام لوگوں کے مالوں میں برکتیں عطا فرما دے، ان کو وسعت والا رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی جو جو تنگیاں پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے۔ ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ جو مسجد کے لیے جگہ دینے والے، تعمیر کرنے والے حضرات ہیں، ان کے گھروں میں کچھ بیماریاں ہیں، اے اللہ تو ان بیماریوں کو دور فرما دے، اور ان کے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ مسجد انہی کے ایصال ثواب کا ایک سبب بن جائے گی، اللہ اس کی برکت سے تو ان کے لیے آخرت کے درجوں کو بلند فرما دے، اور سب گھاٹیاں ان کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد سے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو نفع ہوں گے، کون کون قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، کیا کچھ ہوگا، اللہ وہ سارا نیکیوں کا انبار یہ جو مسجد کی جگہ دینے والے یا اس کی تعمیر کرنے والے حضرات ہیں، ان کے جتنے بڑے دنیا سے جا چکے، اللہ اس کا سارے کا سارا اجر تو ان کی قبروں میں ان کو پہنچا دے، اور اللہ اس کی برکت سے بھائیوں کی پریشانیاں جو ہیں ان کو بھی دور فرما دے، ان کی جو تنگیاں ہیں ان کو ختم فرما دے، اور اللہ ان کو آسانیاں سہولتیں عطا فرما دے، دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرما دے۔ اے ہمارے رب تیرے محبوب بندے تیرے گھر کی تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ استعمال ہو رہے یقیناً تیرے محبوب ہوں گے، اللہ تو مزید ان کو اپنا قرب اور محبت عطا فرما دے، ان کے نسلوں میں بھی دین کی
فیض کو عام فرما دے، ان کے بچوں کو نمازی بنا، قرآن کا حافظ بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا، اور اللہ ان کو دنیا بھی عطا فرما، دین بھی عطا فرما۔ اے ہمارے رب، مسجد کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تیرے سامنے ہیں، اللہ تو اپنے خزانوں سے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کے بھی جو مسائل ہیں اپنے قدرت سے ان کو حل فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ صلی اللہ علی النبی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم گھر جا کے کی کرنا تو سیکھنا جا کے سبق موبائل